السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم ہمارا 4th لیسن آج کا بھارت، امن، استحکام اور قومی یکجہتی کو چیلنج کے بارے میں پڑھیں گے۔ عزیز سامعین، آج ہم اس میں دیکھیں گے سب سے پہلے قوم، اس کے بعد قومیت، نیشنلٹی، تھرڈ ون ہے اسٹیٹ، ریاست، اور چوتھا ہے اسٹیٹ کیریکٹرسٹکس، اور پانچواں ہے امپورٹنٹ آف اسٹیٹ۔ تو پہلا دیکھیں گے نیشن، جسے اردو میں قوم کہا جاتا ہے۔ عزیز طالبات، قوم، ریاست، سماج، یہ جو تصورات ہیں بعض مرتبہ ایک ہی معنی رکھتے ہیں اور ایک ہی معنوں میں یہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے عزیز سامعین، ان کے درمیان بھی فرق موجود ہے۔ قوم یہ تصور علم سیاسیات کا ایک اہم تصور ہے۔ جدید دور میں اس تصور کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ اس سبق میں ہم قوم کے معنی، مفہوم اور اس کو جو تخلیق کرنے والے اجزاء ہیں، جیسا قوم پرستی کی قسمیں ہیں، ان کے درمیان فرق ہے، قوم پرستی اور ریاست کے درمیان، اس کے بارے میں ہم مطالعہ کریں گے۔ عزیز طالبات، قوم دراصل انگریزی زبان کے لفظ نیشن کا ترجمہ ہے۔ نیشن کے معنی نسل کے ہوتے ہیں۔ نیشن کے معنی نسل کے ہوتے ہیں۔ قوم ایک وسیع کمیونٹی ہوتی ہے جو اتحاد و یگانگت کے جذبے کے تحت آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس اتحاد کے پیچھے ان کی سیاسی اور سماجی پہچان ہوتی۔ قوم ہونے کا احساس ایک نفسیاتی پہلو بھی رکھتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی سوچ ہے۔ کیونکہ عموماً ایک قوم کی تہذیب، روایات، نسل، رنگ، مذہب، زبان اور ان کی خود کی تعریف بھی یکساں ہوتی ہے۔ عزیز سامعین، قوم کو فروغ دینے والے بہت سارے عناصر ہوتے ہیں، جیسے مشترکہ نسل، مشترکہ مذہب، مشترکہ زبان و تحریر و ادب، مشترکہ علاقہ، مشترکہ سیاسی خواہشات، یکساں تہذیب ہوتی ہے ان کی، اور اس میں نفسیاتی عناصر بھی شامل ہوتے ہیں۔ عزیز سامعین، یہاں پر ہم آج دیکھیں گے کہ قوم میں جو قوم کی قسمیں ہیں اس میں ترقی یافتہ قوم پرستی بھی شامل ہے اور جارحانہ قوم پرستی بھی شامل ہے۔ اب قوم کے ساتھ قوم پرستی کیا معنی رکھتے ہیں وہ دیکھیں گے۔ قوم پرستی جب ملک کی عوام میں یہ احساس پیدا ہو کہ ہم دوسروں سے الگ ہیں، اپنی خود مختار حکومت ہونی چاہیے، ہمارے ملک کا شمار آزاد اور اعلیٰ ممالک میں ہونا چاہیے، ہمارے ملک کے اعلیٰ اقدار ہونے چاہیے، یہ احساس اپنے کارناموں سے کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہونا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں قوم پرستی۔ اب قومیت کے فروغ کے لیے مشترکہ زبان، ادب، تہذیب، یہ عناصر مددگار ثابت ہوتے ہیں، لیکن قوم پرستی کے لیے سماجی عناصر کے ساتھ ساتھ ان میں یہ احساس بھی پیدا ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں سے کیا ہے؟ الگ ہیں۔ قوم پرستی کی قسمیں ہیں ترقی یافتہ قوم پرستی، جارحانہ قوم پرستی۔ ہم نے 11ویں میں یہ پڑھے ہیں کہ جس قوم پرستی، ترقی یافتہ قوم پرستی سے مراد کیا ہے کہ جس قوم پرستی میں ہم دوسروں سے الگ ہیں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو قوم پرستی سماج کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو، ایسی قوم پرستی جس سے سماج کو کوئی نقصان نہ ہو اور وہ ملک کی اس سے کئی مرتبہ ترقی کرنا ممکن ہو، کیونکہ یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں سے کیا ہے؟ الگ ہیں، اور ہمیں دوسروں کی کیا کرنا چاہیے؟ مدد کرنا چاہیے، جن سے ہم دوسروں کی کیا کر سکتے ہیں؟ ترقی کر سکتے ہیں۔ اس ترقی کو کیا کہیں گے؟ قوم پرستی کہیں گے۔ عزیز سامعین، دوسری ہے
قسم جارحانہ قوم پرستی. جس قوم پرستی میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں سے اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، اسے جارحانہ قوم پرستی کہیں گے. جس کا مطلب ہے کہ ہم دوسروں سے افضل ہیں، ہمیں دوسروں کے اوپر حکومت کرنا چاہیے، ہمیں دوسروں کو غلام بنانا چاہیے. جب یہ احساس برتری لوگوں میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس قسم کی جو ترقی ہوتی ہے قوم میں اسے جارحانہ قوم پرستی کہتے ہیں. اور یہ طریقہ کار سامراجیت کو بڑھاوا دیتا ہے. جارحانہ قوم پرستی کسے بڑھاوا دیتا ہے؟ سامراجیت کے طریقہ کار کو بڑھاوا دیتا ہے. اب اس کی مثال ہے جیسے کہ ہٹلر نے جرمنی میں جارحانہ قوم پرستی کو بڑھاوا دیا تھا. وہ ون مین شو بن کے وہاں کا راجہ بن گیا تھا اور وہ سب غلاموں کو سب عوام کو اپنا غلام سمجھتا تھا. اب ہٹلر کا ایک واقعہ سن لیجئے. ہٹلر نے اب یہ بھی تمام جو واقعات ہیں یہ جو کتابی شکل میں یا پھر ہم نے کہیں پڑھے ہوئے ہیں ایسے ہی ہے. تو ایک نرم جو واقعہ ہے، ہٹلر تو بہت ظالم تھا. جارحانہ قوم پرستی اس لیے اس کو ایک قسم سے ایک نگیٹیو سینس میں اس کا خراب شخص کا جب ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو ہٹلر سے مشابہت کرتے ہیں اس کی. اب ہٹلر کا ایک سب سے جو نرم دل کا اس کا واقعہ یہ تھا کہ ایک تالاب میں ایک خاتون تالاب کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، ندی یا تالاب کے پاس، اور اس کا بچہ تالاب میں ڈوب رہا ہے. اور اسی دوران ہٹلر کا اس راستے سے گزرنا ہوا تو اس نے کیا کیا، جو بچہ بچانے کے لیے جو وہ مدد مانگ رہا ہے اور یہ جو خاتون رو رہی ہے کہ میرے بچے کو بچاؤ، تو اس نے کیا کیا، وہ بچے کو شوٹ کر دیا اور وہ بچہ ڈوب کر مر گیا. تو مطلب وہ اس کو بعد میں پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کرے، اس کو پوچھنے کی تو ہمت کسی کی نہیں تھی، لیکن پھر بھی جب بعد میں معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے وہ خاتون کا چلانا، اس کو اتنی اس کا درد میرے کو دیکھا نہیں گیا، اس کو مزید درد نہیں دینا، اس لیے میں نے اس کے بچے کو کیا کیا، شوٹ کر کے ختم کر دی. اب دیکھیے یہ اس کی ایک اہم ایک جو اچھا اس کا پہلو تھا تو اتنا خطرناک تھا. اس کا پازیٹیونیس اس کا جو پازیٹیو پہلو تھا تو اس میں بھی قتل کا شمار ہے. تو بہرحال جارحانہ قوم پرستی کا یہ احساس ہم کو دوسروں سے اعلیٰ اور افضل محسوس کرنا ہوتا ہے. دیکھیے عزیز سامعین، یہاں پر ہم نے قوم اور قوم کی جو قسمیں دیکھے. ترقی یافتہ قوم پرستی جو اپنے ملک کے تئیں بہت زیادہ وفاداری رہے گی، ملک کی ترقی رہے گی، ملک کے عوام کی ترقی رہے گی اس میں شامل. اور جارحانہ قوم پرستی دوسروں کو کمتر سمجھنا، دوسروں کو نقصان پہنچانا اور اپنے آپ کو اعلیٰ افضل سمجھنا، یہ اس میں شامل ہے. دیکھیے عزیز سامعین، قومیت کا بھی یہاں پر بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اور قوم اور قومیت میں جو فرق ہے وہ ہم دیکھیں گے. قومیت سے مراد لوگوں کا جو ایسا گروہ ہوتا ہے جو زبان، ادب، نظریات، وہ رسم و رواج وغیرہ کی وجہ سے جذباتی اور نفسیاتی طور پر کیا ہوتا ہے، وہ متحد ہو، اسے قومیت کہتے ہیں. قوم کے معنی نسل اور قومیت کے معنی کہ پورے نسل کا ایک ایسا گروہ جن کی زبان، ادب، نظریات، رسم و رواج، تہذیب، مذہب اور ان کے جو جذبات ہیں، نفسیات ہیں، وہ سب کیا رہیں گے، نفسیاتی طور پہ وہ لوگ متحد رہیں گے، اسے کیا کہیں گے، قومیت کہیں گے. تو قوم اور قومیت کے بارے میں یہاں پر فرق بھی بتایا گیا ہے کہ قومیت سے مراد لوگوں کا ایسا گروہ ہے جس میں اپنی زبان ہے، ادب ہے، نظریات ہے، اس میں ان کے ساتھ ساتھ جذباتی، نفسیاتی و روحانی طور پر وہ لوگ کیا ہوتے ہیں، متحد ہوتے ہیں. قومیت اس وقت ایک قوم یا نیشن بنتی ہے جب وہ کوئی علاقے اپنے قبضے میں نہ کرے اور اسے سیاسی اقتدار اعلیٰ کی وہ مالک ہو. 1951 میں کثیر قومیت رکھنے والی ریاست روس کیا ہو گئی، مختلف چھوٹی چھوٹی قومی ریاستوں میں تقسیم ہو گئی. ہم نے فرسٹ چیپٹر میں دیکھے. اور مختلف قومیں مثلاً یوکرین اور جارجیا کی اپنی قومی ریاستیں وجود میں آ گئی. تو یہاں پر ان کے اپنے کیا رہیں گے، اپنا ایک متحد، ان کا نسل کا، تہذیب کا ایک متحد جو گروہ رہے گا اس کے ساتھ ساتھ اس میں وہ جذبات بھی رہیں گے کہ یہ ہمارے لوگ ہمارے ساتھ رہنا. دیکھیے عزیز سامعین، ہمارے پاس کچھ برادریز ہے، مطلب باغبان برادری ہے، قریش برادری ہے. انہوں اپنے قومیت، ان کی اپنی اپنی تہذیب رہتی ہے، اپنا ایک الگ ان کا رواج رہتا. انہوں اپنی بچیوں کو کسی برادری کے باہر شادی نہیں کرتے.
اگر ایسا کرتے ہیں تو ان کو برادری سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ تو عزیز سامعین، ایسی اپنا ان کا کیسا رہتا ہے، ایک نفسیاتی جذباتی ان کا ایک اٹوٹ رشتہ رہتا ہے کہ یہ ہماری ایک نسل ہے، یہ ہمارے ہمارے لوگ ہیں۔ تو عزیز سامعین، اس کے ساتھ ساتھ اب ہم دیکھیں گے قومیت میں۔ اب قومیت کے جذبات میں تو ہم نے دیکھ لیا کہ ان کی ایک پہچان رہے گی، مطلب قومیت کا جذبہ ایک اجتماعی جذبہ ہوتا ہے۔ اس کی تعریف ہم نے جو کرے کہ قومیت اتحاد کا وہ جذبہ ہوتا ہے جس میں سیاسی، تاریخی، مذہبی، ذاتی، تہذیبی اور نفسیاتی پہلو اس میں شامل ہوتے ہیں، اور قومیت کے جذبے سے لوگوں میں خود شناسی اور خود توقیری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اب عزیز سامعین، اس کے ساتھ ساتھ ہم جو مین جو ٹاپک ہے تیسرا، ریاست، جسے اسٹیٹ کہیں گے، ہم نے اس کو 11ویں میں بھی پڑھے اور ابھی بھی دیکھیں گے اس کے بارے میں۔ تو ریاست سے مراد ہے کہ جو ریاست کا جو مطالعہ ہے، یہ علم سیاسیات کا سب سے آغاز اسی سے ہوتا ہے اور اس پر ہی اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ دیکھیے عزیز سامعین، پروفیسر گارنر نے اس کو پیش کیا ہے، یعنی ریاست یہ علم سیاسیات کا ایک بنیادی تصور ہے، بلکہ ریاست اس تصور کے تعلق سے الگ الگ مفکرین نے اپنی الگ الگ رائے پیش کی ہے۔ ریاست ایک قدرتی اور ضروری تنظیم ہے۔ انسان نے اپنی مختلف ضروریات کی تکمیل کے لیے مختلف ادارے اور تنظیمیں بنائے ہیں۔ اب ریاست بھی ایک ایسی ہی سماجی تنظیم ہے جس کی بنیاد پر انسان نے اپنی سیاسی ضروریات کی تکمیل کے لیے اس کی بنیاد ڈالی۔ کس کے لیے؟ تکمیل کے لیے، سیاسی جو اس کی جو ضروریات ہے اس کی تکمیل کے لیے اس کی بنیاد ڈالی ہے۔ عزیز سامعین، ارسطو کے مطابق ریاست کی جو تعریف کی ہے انہوں نے، انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے ریاست وجود میں آئی اور بہتر زندگی دینے کے مقصد سے آج تک وہ قائم ہے۔ دیکھیے عزیز سامعین، ریاست کے وجود کے بغیر کوئی انسان محفوظ سماجی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ ریاست کا وجود ہونا ضروری ہے۔ اگر ریاست کا وجود نہ ہو تو سماج میں افراتفری، جھگڑے پھیل سکتے ہیں اور انسان کی زندگی غیر محفوظ ہو سکتی ہے۔ اس لیے مملکت کا ہونا ضروری ہے۔ ریاست سماج پر کنٹرول قائم کرنے کے مقصد کی وجہ سے ریاست کو تمام سماجی تنظیموں میں سب سے اعلیٰ درجہ حاصل۔ ریاست کے ہر شہری کو ریاست کے احکامات پر عمل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ کوئی بھی شہری اس کے احکامات کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو وہی ملک میں رہنا ہے، وہی ریاست میں رہنا ہے۔ اب ریاست کا شہری ہونا فرد کے لیے ضروری ہوتا ہے اور ریاست کے جو دائرے اختیارات میں رہ کر ہی وہ اپنے فرائض انجام دے سکتا ہے۔ اس طرح ریاست ایک عظیم سماجی تنظیم ہے۔ ریاست کے جو معنی ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے عزیز سامعین۔ ریاست کی اصطلاح 16ویں صدی میں علم سیاست کی لغت میں یہ شامل ہوئی۔ اسے سب سے پہلے میکاولی نے استعمال کیا۔ میکاولی ایک مفکر ہے، اس نے اس کا استعمال کیا۔ ریاست سب سے زیادہ فطری، عالمگیر اور سب سے زیادہ طاقتور لازمی سیاسی ادارہ ہے۔ ایک آسان الفاظ میں اس کی جو تعریف ہوتی ہے بیٹا کہ ریاست افراد کا ایسا مجموعہ ہے جو آزادی کے ساتھ ایک مخصوص علاقہ رکھتا ہے اور جہاں ایک منظم حکومت ہوتی ہے۔ اب ریاست کے 4 بنیادی عناصر ہیں، اس میں آبادی ہے، علاقہ ہے، حکومت ہے اور اقتدار اعلیٰ ہے۔ ارسطو کے مطابق خاندانوں اور دیہاتوں کا مجموعہ جس کا مقصد ایک مکمل اور خود کفیل زندگی ہو، اور خود کفیل زندگی ہو، اس سے ہماری کیا مراد ہے؟ ایک خوشحال اور باوقار زندگی ہے۔ اب ایسا جب ارسطو نے کہا تھا، اس کے سامنے ارسطو ایک قبل مسیح کا ایک مفکر ہے، تو اس کے سامنے چھوٹی ریاست تھی، ایک جو پولیس کے تحت ہی کیا ہو جاتی تھی؟ کنٹرول ہو جاتی تھی۔ اب ریاست کا آج کا جو نظریہ ہے بہت کافی وسیع ہو چکا ہے۔ کروڑوں نفوس پہ 100 کروڑ کی آبادی کے اوپر ایک ملک تشکیل پا رہا ہے۔
ریاست سے مراد ملک. اب آج کے زمانے میں ایک ملک کی آبادی 100 لوگ 2000 لوگ ایسا کچھ رہیں گے کیا؟ نہیں. کروڑوں 100 کروڑ کی آبادی ہے ہندوستان، 100 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہندوستان میں رہ رہی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے ایک سابق امریکی صدر ہے وڈرو ولسن. انہوں نے کیا بولے ریاست کے بارے میں؟ لوگوں کا قانون کے لیے ایک مخصوص علاقے میں منظم ہونا. مطلب لوگ کیا چاہ رہے کہ ان کا خود جو زندگی گزرے وہ کس کے تحت گزرے؟ قانون، طور طریقے، اصولوں کے تحت گزرے. اب لینڈ شلے ہے مفکر، ان کے مطابق ایک مخصوص علاقے کے سیاسی طور پر منظم افراد، مخصوص علاقہ بھی ہے اور وہ لوگ سیاسی طور پر منظم جو لوگ اپنی زندگی گزارنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک برطانوی جیوری فلیمور ہے، ان کے مطابق عوام جو مخصوص علاقہ رکھتے ہوں، جو مشترکہ قانونی عادات اور رواج کے ذریعے ایک ریاست سے بندھے ہوں، جو ایک منظم حکومت کے ذریعے کام کرے، جو آزاد اور اقتدار اعلیٰ کی کیا ہو؟ مالک ہو، اور اپنی حدود کے جو تمام لوگوں اور اشیاء پر ان کا کنٹرول ہو، جو جنگ کرے، امن قائم کرے اور دنیا کے لوگوں سے بین الاقوامی رشتے قائم کرنے کے وہ کیا ہو؟ قابل ہو. اس کو کیا کہیں گے ہم؟ پروفیسر لاسکی کے مطابق ریاست کی جو تعریف کی ہے انہوں نے، ریاست سے مراد ایک ایسا سماج ہے جو استبدادی اختیارات کی وہ حامل ہو، وہ سماج کے اجزاء، فرد اور گروہ سے قانونی طور پر کیا ہو؟ برتر ہو. اس کی حدود میں کسی قومی سماج صرف افراد ہی نہیں بلکہ پورے انجمنیں، جہاں لوگ مذہبی، معاشی، سماجی، ثقافتی، سیاسی ہر قسم کے معاملات جس میں وہ دلچسپی رکھتے ہوں کو بڑھاوا دینے کے لیے اکٹھا ہونے کی جانچ کا ہر وقت اظہار ہو سکے. ایسی انجمن کیا کہلاتی ہے؟ ریاست ہے. جب افراد اور اداروں کا طرز زندگی ایک استبدادی طاقت کی مقرر کردہ حدود کے مطابق ہو. اب اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو انہوں بات واضح کر رہے ہیں اس سے کیا مراد ہو رہا ہے کہ جو ایک متعین علاقہ ہے، رقبہ ہے، وہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی خود کی طاقت رہنا اور انہوں تمام جو ان کے مراحل ہے زندگی کے وہاں پہ انہوں بخوشی انجام دینے والے رہنا، ان کے اوپر حکومت کا، قانون کا کنٹرول رہنا. آر ایم میکیور کے مطابق ریاست ایک ایسی انجمن ہے جو حکومت کے نافذ کردہ استبدادی طاقت سے لیس قوانین کے وسیلے سے علاقائی بنیاد پر متعین کردہ جو آبادی ہے، آبادی کے اوپر سماجی نظم و ضبط سے متعلق ان کے عام خارجی جو حالات کا تحفظ کرتی. یہ کیا ہے؟ یہ ریاست کا ایک اہم عنصر ہے، یہ ریاست کی اہم تعریف بتا رہی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ عزیز سامعین ہم نے دیکھیں گے کہ ریاست کی جو تعریفات تھے ہم نے یہاں پر ریاست کی تعریفات کے بارے میں دیکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست کا جو ریاست کے جو مین جو 4 بنیادی عناصر ہیں اس میں ہم پچھلے سال 11 میں بھی دیکھے تھے کہ ریاست کی 4 بنیادی عناصر میں آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ شامل ہے. آج ہمارا جو چوتھا پوائنٹ ہے اسٹیٹ اور اس کے جو کیریکٹرسٹکس ہے خصوصیات، اس میں یہ 4 عناصر بھی شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بھی باتیں شامل ہیں، ہم وہ بھی دیکھیں گے. 4 عناصر میں سب سے اہم جو عناصر ہیں آبادی اور علاقہ جو ہے یہ جسمانی اور مادی عناصر ہے، اور جو حکومت اور اقتدار اعلیٰ جو عناصر ہے وہ جس کو ہم صرف محسوس کر سکتے ہیں، روحانی ہیں اور داخلی عناصر جسے کہیں گے وہ ہے. اور سب سے پہلے ہم جو اس کا ایک پہلا عنصر ہے آبادی، اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ آبادی کے بغیر کوئی ریاست وجود نہیں پا سکتی. کوئی ملک کا قیام آبادی کے بغیر ممکن نہیں ہے. ایک غیر آباد خطہ ملک نہیں کہلا سکتا، ہاں، نہ ہی ایک خاندان یا چند خاندان یا کچھ خاندان مل کر جو علاقے پہ کچھ خاندان رہ رہے ہیں انہوں بول رہے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے، ایسا
کہنے سے وہ ملک ہو جائے گا کیا؟ نہیں، ویسی ریاست نہیں بن سکتی۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ ریاست کے لیے آبادی کتنی ہونا؟ تو دیکھیے افلاطون یہ قبل مسیح کے مفکرین ہیں۔ افلاطون کا کہنا ہے کہ 5040 لوگ رہیں گے جب، تبھی وہ کیا رہیں گا، ایک وہ جگہ، وہ لوگوں کا جو مجموعہ ہے جہاں پر وہ رہ رہا ہے اس کو ملک کہہ سکتے۔ یہ افلاطون مفکر کا کہنا ہے۔ اب روسو ایک مفکر ہے، انہوں نے ریاست کی جو آبادی ہے اس کے لیے انہوں نے تجویز کرے 10,000 لوگ ایک ملک میں ہونا ضروری ہے۔ ملک بننے کے لیے کتنے لوگ ہونا؟ کم از کم 10,000۔ اب مفکر ارسطو نے کیا بولے کہ ریاست کی جو آبادی ہو اتنی زیادہ رہنا کہ وہ خود کفیل بن سکے، مطلب خود کام کر سکے، ان میں خود کی قابلیت ہونا ضروری ہونی چاہیے، اور اتنی کم ہونی چاہیے کہ اچھی حکومت ممکن ہو سکے۔ اب اس کی مثال کیسی ہے کہ آبادی بہت زیادہ ہے لیکن انہوں بیکار ہے، ان میں خود کا کچھ ہنر نہیں ہے، تو انہوں ترقی کریں گی کیا؟ وہ ملک آگے چل کے ترقی کر سکتا ہے کیا؟ نہیں، تو ملک کیا ہو جاتا؟ کسی دوسرے ملک کے انہیں ماتحت ہو جائیں گا، دوسرا ملک اس کے اوپر کیا کر لے گا؟ حکومت کر لے گا، یا پھر انہیں دوسرے ملک میں وہ ان کا ملک ضم کر لے گا۔ اب چھوٹی بھی نہیں رہنا، یہ اتنی چھوٹی نہیں رہنا، یا پھر اتنی چھوٹی رہنا کہ اگر لوگ زیادہ رہے، آبادی اگر کسی ملک کی آبادی بہت زیادہ ہے تو وہاں کی حکومت وہ اس کو کنٹرول کرنے کے قابل رہے گی کیا آبادی کو؟ نہیں، تو اتنی زیادہ ہونا کہ وہ خود کفیل ہو، ہنرمند ہو، اپنے ضروریات کی وہ تکمیل کرنے والی ہو، اور اتنی چھوٹی رہنا کہ وہاں پر جو حکومت ہے، اس ملک میں جو حکومت ہے وہ کیا کر سکے؟ ان کے اوپر کنٹرول کر سکے۔ افلاطون اور ارسطو کے پیش نظر انہوں بول رہے تھے کہ چھوٹی ریاستیں رہنا، مطلب ریاستوں کی آبادی کم رہنا، لیکن آج موجودہ زمانے میں کم ریاست والی آبادی بھی ہے، جیسا کہ موناکو ہے، اور آج ہندوستان اور چین کی آبادی 100 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اب آبادی کو ریاست کے زمینی علاقے، اس کے جو وسائل ہے ریاست میں، اس کے متناسب ہونا ضروری، مطلب آبادی کے متناسب وسائل، جو ملک میں آبادی رہ رہی ہے اس میں قدرتی جو وسائل رہیں گے، دیگر جو وسائل ہے قدرتی وسائل پلس دیگر وسائل رہنے کے ساتھ ساتھ ہی وہ جو ریاست ہے اس کی ضروریات کی تکمیل آسانی سے ہوگی۔ اب ضروریات کی تکمیل ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ وہ ملک کیا کرے گا؟ ترقی بھی کرے گا، کسی دوسرے ملک کا وہ غلام نہیں بنے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب کثیر آبادی ایک طرف کیا ہے، اگر ملک میں کثیر آبادی ہے تو کوئی دوسرا ملک اس کے اوپر قبضہ کر سکتا ہے کیا؟ آبادی زیادہ ہے تو وہ جنگ کرے گی، اپنے ملک کی حفاظت کرے گی، لیکن کثیر آبادی کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ایک اچھا معیار بھی رہنا، ان میں عمدگی رہنا، ہنرمند رہنا وہاں کے لوگ، تاکہ وہ ملک کی ترقی ہو سکے اور وہ وہاں پر رہنے والے لوگوں کے جو ضروریات ہے اس کو آسانی سے وہ ان کی تکمیل ہو سکے۔ اب عمدگی، ہنرمندی یہ کس سے ہوتی؟ وہاں کے لوگوں میں، وہاں کے لوگ تعلیم یافتہ رہنا، ان کے پاس سائنسی ترقی رہنا، تمدنی ترقی رہنا، تکنیکی مہارت رہنا، ان میں ہنرمندی رہنا، تو اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ملک آگے ترقی کر سکتا ہے۔ اب دوسرا ہے ریاست کا ایک اہم عنصر اور ایک اہم خصوصیات، وہ ہے علاقہ۔ کون سا ہے؟ اہم خصوصیات علاقہ ہے۔ ایک متعین اور مستقل علاقہ ریاست کی ایک اہم اور لازمی خصوصیات، رقبہ جسے کہیں گے، بغیر رقبے کے ریاست کا وجود ممکن نہیں۔ اب اسی خصوصیت کے تحت ہم یہ بھی بولیں گے کہ ایک ریاست اور خانہ بدوش قبائل جن کا کوئی علاقہ نہیں ہوتا کے درمیان فرق ہم آسانی سے کر سکتے۔ اب علاقے سے مراد صرف ریاست میں جو پائے جانے والی سطح زمین نہیں رہے گی، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوگی؟ اس ملک میں جو پائے جانے والے دریا ہے، جھیلیں ہیں، جو ریاست کی جو زمین ہے، وہاں کے جو وسائل ہے جیسا جنگلات ہے اور آبی علاقے ہے، معدنیات ہے، اور وہاں کی جو علاقائی حدود ہے، وہ تمام چیزوں پر
ریاست کا کیا رہے گا؟ کنٹرول رہے گا۔ اب علاقے میں فضائی اور علاقائی سمندری علاقے بھی شامل ہوتے، فضا بھی رہیں گی، فضائی علاقے بھی رہیں گے، اور اس ریاست میں رہنے والے سمندری علاقے بھی رہیں گے۔ اب ہندوستان ایک جزیرہ نما ہے، تین طرف ہندوستان کے پانی ہے، جو پانی کا جو اتنا ہمارے کو جو ایریا لگ رہا ہے ہندوستان کو، وہاں پر قریب میں کس کا قبضہ رہے گا؟ ہندوستان کا رہے گا۔ اب سمندر ہمارے ملک سے جڑا ہوا ہے، تو وہ سمندری علاقے پر ہندوستان کا، یہ بھارت جو ملک ہے اس کا قبضہ رہے گا۔ اب عزیز سامعین دیکھیں گے ہم کہ علاقہ کی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ جسامت کے لحاظ سے جو جدید ریاستوں میں کیسی ہونا چاہیے اس میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بھارت، روس اور امریکہ یہ لاکھوں مربع میل کی ان کا پھیلاؤ ہے، زمین اتنا رقبہ اتنا زیادہ ہے، کتنے لاکھوں مربع میل پر پھیلا ہوا ہے، جبکہ سان میرینو، مونیکو، ویٹیکن یہ چند مربع میل وسعت رکھتے، مطلب چند مربع میل ان کا پھیلاؤ۔ اب ریاست کی جسامت، ان کی جو قانونی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دوسری ریاستوں سے معاملات طے کرنے میں ان کی طاقت اور اثرات بہت اہمیت رکھتی۔ چھوٹی ریاستیں بڑی اور طاقتور ریاستوں کے دباؤ میں رہتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ صرف علاقے کی جسامت ہی کسی ریاست کی قوت اور تحفظ کی ضامن نہیں ہوتی، بلکہ اس کے جغرافیائی حالات، وہاں کا اس علاقے کا محل وقوع، وہاں پر پائے جانے والے وسائل، وہاں کی آب و ہوا، یہ بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ دیکھیے عزیز سامعین، عام طور پر کیا تسلیم کرتے بیٹا کہ علاقہ اس قدر وسیع ہو کہ اس کے عوام کی رہائش کو وہ کافی ہو سکے، وہ علاقہ زرخیز رہنا، وہاں پر پانی رہنا، وہاں پہ دوسرے قدرتی وسائل زیادہ رہنا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ریاست کا جو علاقہ ہے وہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا رہنا اور بکھرا ہوا یا کٹا ہوا نہیں رہنا۔ یہی مسئلہ کب آیا کہ جب ہم کو آزادی ملی تو پاکستان دو بنے، ہندوستان، پاکستان، اور پاکستان میں سے دو پاکستان بنے، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان۔ اب مغربی پاکستان وہاں سے کیا کر رہا تھا؟ مشرقی پاکستان کے اوپر حکومت کر رہا تھا، تو بیچ میں ہمارا ہندوستان کتنا مربع میل پر پھیلا ہوا ہے؟ 1400 کلومیٹر دوری پر ان کا ایک دوسرا پاکستان بنا، دوسرا ملک مشرقی پاکستان۔ تو یہ 1400 کلومیٹر کا جو دونوں کے درمیان جو فاصلہ تھا، یہ فاصلہ ایسا کوئی بھی ریاست کے لیے الگ الگ فاصلہ یا کٹا ہوا ان کا علاقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ 1971 میں جو مشرقی پاکستان تھا وہ ایک نیا ملک بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرا، جسے بنگلہ دیش کے نام سے جانتے ہیں۔ اب ریاست کے تمام علاقوں کو جوڑنے والے جو آمد و رفت کے جو ذرائع ہیں وہ بھی بہتر ہونا ضروری ہے، تاکہ دوسرے ممالک کو پہنچنے کے لیے، دوسرے علاقے پر پہنچنے کے لیے عوام کو آسانی ہو سکے۔ اب تیسرا جو عنصر ہے اس میں حکومت ہے۔ اب حکومت سے کیا مراد؟ کہ جب ایک متعین علاقہ رکھنے والا جو انسانوں کا گروہ ہے، اس وقت تک ریاست نہیں بن سکتا جب تک وہ سیاسی طور پر منظم نہ ہو، یعنی وہاں پر حکومت نہ ہو۔ تو ہماری جو سیاسیات کی جو بنیاد ہے وہ حکومت پہ ٹکی ہوئی ہے نا، نظم و نسق، لوگوں کے اوپر ایک جو متعین کردہ جو علاقہ ہے وہاں پر جو لوگ رہ رہے ان کے اوپر ان کے درمیان نظم و نسق پایا جانا، یہ سیاست کا اہم مقصد ہے۔ تو یہاں پر حکومت کیا ہے؟ یہ ایک ایسی مشنری ہے یا ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے ریاست کی مرضی کا کیا ہوتا ہے؟ اظہار ہوتا ہے۔ حکومت کو نظم و نسق برقرار رکھنے اور قانون نافذ کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ حکومت مقننہ، عاملہ اور عدلیہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ مقننہ قانون بناتی ہے، عاملہ وہ قانون پر عمل کرتی ہے، اور عدلیہ انصاف کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف کی الگ الگ قسمیں، حکومت کی الگ الگ قسمیں ہیں، جیسے پارلیمانی حکومت ہے، صدارتی ہے، وحدانی ہے، وفاقی طرز حکومت ہے، شاہی ہے، عوامی طرز حکومت ہے، جمہوری طرز حکومت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آمرانہ طرز حکومت بھی پائی جاتی ہے۔ اب چوتھا جو عنصر ہے وہ اقتدار اعلیٰ ہے۔ کون سا عنصر ہے چوتھا؟ اقتدار اعلیٰ۔ اقتدار اعلیٰ ریاست کی مہر تصدیق ہے، یعنی
یہ جو خصوصیات ہے یہ ریاست کو دوسرے اداروں سے کیا کرتی ہے؟ الگ کرتی ہے، علیحدہ کرتی ہے۔ اقتدار اعلیٰ سے مراد وہ اعلیٰ اور اعلیٰ آخری قانونی اختیار ہے جس سے بالاتر کوئی اور قانونی طاقت نہیں ہوتی۔ اب ہمارے پاس اقتدار اعلیٰ ایک برائے نام ہے اور ایک حقیقی عاملہ ہے۔ حقیقی عاملہ کی مثال ہمارے وزیر اعظم ہے، نریندر دامودر مودی جو ہے ہمارے کیا ہے؟ حقیقی سربراہ ہے۔ اور ہم دیکھ رہے تھے لاک ڈاؤن کے دوران ہر لاک ڈاؤن کو بڑھانے کے لیے ان کی ایک میٹنگ ہو رہی، من کی بات کے تحت انہوں کیا کر رہے تھے؟ ہمارے جو مسائل ہیں ان کو کیسا حل کر رہے، لاک ڈاؤن کے جو طریقہ کار ہے، ان لاک کے جو طریقہ کار ہے، وہ تمام چیزیں بتا رہے تھے، ایک دلاسا دے رہے تھے عوام کو۔ ٹھیک ہے، تو یعنی ریاست پر کسی دوسری ریاست یا سیاسی طاقت کا یا اندرونی یا بیرونی طور پر کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے جو پہلے فرانسیسی مفکر بودین نے اقتدار اعلیٰ کا تصور سب کے سامنے پیش کرے، اور اقتدار اعلیٰ کے دو پہلو ہیں، داخلی بھی ہے، خارجی بھی ہے۔ اور اقتدار اعلیٰ سے مراد اپنے جو ملک ہے، ملک اپنے علاقے کے تمام اداروں، انجمنوں اور تنظیموں سے کیا ہے؟ یہ بالاتر ہوتا ہے۔ داخلی اقتدار اعلیٰ اور خارجی اقتدار اعلیٰ کیا ہوتا ہے؟ وہ دوسری ریاستوں اور بین الاقوامی اداروں سے معاملات طے کرنے میں مکمل طور پر وہ آزاد ہوتا ہے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ عملی طور پر آج بھی کوئی ریاست داخلی اور خارجی کسی طرح کی بھی لامحدود طاقت کا استعمال نہیں کر سکتی۔ داخلی طور پر اسے کبھی بھی منظم اداروں کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بیرونی طور پر چھوٹے اور کمزور ممالک کو طاقتور ممالک کا اثر قبول کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال ہمارے پاس برائے نام اقتدار اعلیٰ بھی ہے اور حقیقی اقتدار اعلیٰ بھی ہمارے پاس پایا جاتا ہے۔ دیکھیے عزیز سامعین، ہم نے کیا دیکھے، 4 اس کے جو عناصر ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اور جو ریاست کے جو بنیادی خصوصیات میں شامل ہے وہ ہے استحکام۔ ہمارے ملک میں استحکام ہے کیونکہ ہم انگریزوں کے ساتھ جو جنگ کر کے ہمارے ملک کو آزاد کرائے تھے، اب اس کے بعد ہمارے میں استحکام۔ ہماری مثال لیں گے تو تمام ممالک کی بھی مثال یہی رہیں گی، خصوصیات یہی رہے گی کہ ان میں استحکام ہونا بہت ضروری ہے، نہیں تو اندرونی جو جھگڑے، بیرونی جو جھگڑے رہیں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ ہمارا ملک یا تو نقصان غیر ترقی یافتہ ہو جائے گا یا پھر کسی دوسرے ملک کا غلام بن جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس کاری کا حق اور وصول کرنے کا اختیار۔ ہمارے ملک میں بھی یا ہر تمام ممالک میں ٹیکس لگانا اور ٹیکس کو وصول کرنا، تاکہ اس کے ذریعے ہی ہمارا ملک کیا ہو سکتا ہے؟ ترقی کر سکتا ہے، اور لوگ بے راہ روی یا من مانی کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ نظام قانون، سسٹم آف لا، قانون کا نظام ہر ملک میں ہونا ضروری ہے۔ اگر قانونی نظام نہیں رہے گا تو ملک کس سے ڈرے گا؟ اگر قانون رہے گا، رولز ریگولیشنز رہیں گے، قوانین بنائے ہوئے رہیں گے، تو اس کو ہی ملک کیا کر سکتا ہے؟ فالو کر کے اس کو ہی اپنے اس کے تحت ہی عمل کر کے اپنے ملک کی ترقی ہو سکتی ہے، اور عوام جھگڑے، من مانی یا کسی قسم کے تشدد سے بچ کر، نقصان سے بچ کے اپنی آسانی سے آرام دہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب کسی تسلیم شدہ مطلب ریکگنیشن، تسلیم شدہ ہونا یعنی ہر ملک آپ کا ایک ملک ہے، ہاں دنیا میں جو ملک ہے اس کی وہ ملک ہونا، دیگر تمام ممالک اس کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کا ملک اس قابل رہے گا، آپ کے ملک میں رہنے والی آبادی ترقی یافتہ رہے گی، ہنرمند رہے گی، ان میں خواندگی رہے گی، صلاحیت رہے گی۔ آپ کا ملک جب جیسے ہی ترقی کرے گا تو لوگوں کو دیگر تمام ممالک کو معلوم ہو جائے گا، اور آپ کے ملک سے دوسرے ممالک کو بھی فائدہ ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس اتنے وسائل ہونا چاہیے کہ دوسرے ممالک کو بھی آپ وہ وسائل کیا کریں؟ بیچیں۔ ٹھیک ہے، کسی ریاست میں الگ الگ طرز کی حکومت ہو سکتی ہے، یہاں ہم صرف جمہوری طرز حکومت پر بحث کریں گے کیونکہ بھارت میں جمہوری نظام حکومت ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کریں گے؟ دیکھیے عزیز سامعین، یہاں کا جو 5واں پوائنٹ ہے کہ ایک ریاست کی جو اہمیت ہے، اس میں ہم ہمارے ملک ریاست کے معنی کیا ہے؟ ملک۔ ہم ہمارے ملک بھارت کو لیں گے، اور بھارت میں
جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے کہ یہاں بھارت نے جمہوری طرز حکومت کو اپنایا ہے، اور اس کے تحت ہمارے ملک کی جو اہمیت ہے، بھارت ایک بہت وسیع و عریض ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے۔ یہاں پر کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، یہاں پر کئی مذاہب کو ماننے والے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، اور یہاں پر کئی قسم کی ذات پات کے نظام ہیں۔ یہاں پہ الگ رنگ و نسل کے لوگ رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ملک ہے وہ ایک گنجان آبادی والا ملک ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کیا ہے، دیکھیے ہمارے جو ملک کی جو اہمیت ہے اس میں یہاں کے لوگوں میں بے شمار یہاں کی رسم و رواج ہے، یہاں کی روایت ہے، یہاں پر الگ الگ قسم کے تہوار منائے جاتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں ہونے کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہاں پر اب بھی لوگوں میں ایک قوم ہونے کا جذبہ یہاں پر ابھی پوری طرح پروان نہیں چڑھا، اور اس کو کوئی شرپسند مذہب پرست کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں پر، یہ ہمارے ہندوستان کی جو رنگ برنگی جو یہاں پر تہذیب ہے، ثقافت ہے، اس کو کیا کر رہے ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے قوم ہونے کا جذبہ پوری طرح ابھی یہاں پر پروان نہیں چڑھا گیا ہے۔ دیکھیے عزیز سامعین، آج ہم نے دیکھے آج کا بھارت، امن، استحکام اور قومی یکجہتی کو چیلنج۔ تو ہم اس میں شروع سے جو باتیں ہیں، قومیت، ریاست اور قوم پرستی کے جو قسمیں ہیں، اور ریاست کی جو تعریفات ہے، اور ریاست کے جو بنیادی خصوصیات ہے، اور ہمارے ہندوستان، ہمارے بھارت، ہمارے ملک کی جو اہمیت ہے، وہ تمام چیزیں آج ہم دیکھیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کے آگے کا بات کا ٹاپک پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔